الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، وہ آدمی جو اللہ کی باتیں سنتا تھا اور پھر اپنی تکبر اور انکار پر لگے رہتا اور اس طرف توجہ نہ دیتا، اس پر یہ بات آ گئی تھی کہ اس کو دردناک عذاب کی بشارت مل جائے۔ فرمایا وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب ہماری آیتوں میں سے، ہمارے احکامات میں سے، ہمارے فرمودات میں سے اسے اگر کسی بات کا پتہ چل جاتا، اتخذها ہزوا، اسی پر مذاقیں کستا تھا، اسی آیت اور نشانی قدرت الہیہ کو وہ بعد مسخرہ میں لے کر احانت کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ہوتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح کے لوگ، ان کی جو عادتیں جب یہ ہیں اور ایسی عادتیں ہیں ان کی، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے تیار ہے ایک عذاب جو رسوا کرنے والی عذاب ہے۔ عذاب تو ہر طرح کی ہو، کسی بھی عذاب میں احترام نہیں ہے، لیکن ان کو رسوا کر کے عذاب دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن وہ رسوائی اور عذاب دونوں کو بیک وقت سہتے رہیں گے، یعنی عذاب کے ماحول کے اندر انہیں رسوائی کا سامنا ہوگا۔ اور فرمایا یہ دنیا میں مست و مگن ہیں، اللہ کے قوانین توڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، قرآن کریم کو پس پشت ڈال رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کا جو رخ ہے اس سے رخ موڑ کے اپنی طرف سے کوئی رستہ اور سبیل اپناتے ہیں۔ یہ تو ان کی دنیاوی حالت و عادت ہے، لیکن من ورائہم جہنم، ان کے تعاقب میں ہے، ان کے پیچھے ہے جہنم۔ یہ تو ابھی ان کی یہ حالت ہے، لیکن اس کے بعد والی حالت یہ ہوگی کہ ان کے ان تمام معاملات کی عاقبت و انجام جہنم رہے گا۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ۔ وہ جب آخرت میں پہنچیں گے اور جہنم کا ان کے ساتھ فیصلہ و معاملہ ہوگا، تو ان کے کام نہیں آ سکے گا ما کسبوا شیئا، انہوں نے جو کچھ کمایا ہے، اسٹور اسٹاک اور جمع کیا ہے، ان میں سے ایک بھی، شیئا کا معنی ایک معمولی چیز، معمولی ایک چیز بھی ان کے کام نہیں آئے گی، ایک ذرہ بھی ان کے کام نہیں آئے گی ان چیزوں میں سے۔ یہ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور اسی طرح کام نہیں آئیں گے ان کے وہ معبود ہے خود ساختہ جن کو انہوں نے نعوذ باللہ خدائی کا درجہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ نہ تو ان کی کسب و کمائی، اور اس میں اس کے اولاد اور خاندان بھی شامل ہے،
کیونکہ وہ بھی تو ایک طرح کے انسان کی کمائی ہے. نہ تو ان کے کام آئیں گے ان کے اولاد، اور نہ ان کی کمائی اور دولت، طاقت، عزت، شہرت جو کچھ ہو. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ معبود جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبودی حیثیت دے کر کے اپنی زندگی میں ان کے لیے فیصلہ کن حیثیت کا مدعی رہے. یہ سب کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے تیار ہے ایک بہت بڑا عذاب. کتنا عظیم کا معنی اتنا بڑا کہ اس کو کسی پیمانے میں نہیں لایا جا سکے گا، کوئی معیار مقرر نہیں کیا جا سکے گا کہ یہ اتنا بڑا ہے. مثلا لمبائی اس کی 1000 میٹر ہے، چوڑائی 2000 میٹر ہے، وزن ایک فرض کیجئے 1 ارب کلو ہے. یہ نہیں، عظیم کا معنی اتنا بڑا کہ وہ مقدار میں نہیں آ سکے. یہ تو ہو گیا ان کی بات. هذا هدى، اور جہاں تک کہ قرآن کا معاملہ ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو ہدایت کا راستہ یہی ہے. اور جو کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ہدایت وہی ہے. والذین کفروا بآیات ربہم، اور جنہوں نے اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کیا ہے لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے تیار ہے ایک عذاب، بدترین قسم کے عذاب. جسے آپ نے دیکھا عذاب مہین بھی آیا تھا، عظیم بھی آیا تھا، اور ادھر علیم بھی آیا. یہ تمام ان عذابوں کی کیفیت اور نوعیت ہیں جو کفر والے انسان کے مقدر ہیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرنا کوئی معمولی اور آسان بات نہیں ہے کہ آیا اور ترخہ دیا. ان کا جواب دینا ناممکن ہے. تو ایسے آدمی جو فرمایا والذین کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کے آیاتوں کا انکار کیا ہے، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے تیار ہے ایک عذاب، بدترین عذاب جو دردناکی میں بھی لامحدود درد دینے والے عذاب ہوگی. تو ان حالات و کیفیات کو سامنے رکھ کر انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا کس حد تک مقابلہ کر سکتا ہے. اور آیا حق یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی فرمودات کا انکار کر کے اپنے آپ کو تباہی میں لے جائے، یا اللہ رب العزت کی بندگی اور اطاعت کر کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ایک ایسی زندگی میں چلا جائے کہ جس میں خوشیوں کے علاوہ کوئی تصور نہ ہو. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.